پچھلے ایک ویڈیو کے اندر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ عشاء کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ تعلیم کا ماحول بنائیں تو یہ چیز بچوں کی تربیت کے اندر ایک نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ تعلیم تو ہو گئی، ہو جائے گی، یا جہاں پر قسمت ہوگی ہوتی رہے گی۔ اگر مسلسل تعلیم ہو تو یوں سمجھیے کہ تربیت کے حوالے سے بچوں کو مزید کچھ بیانات سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ روزانہ کا آدھا گھنٹہ ہو، ایک بچہ تعلیم کرائے یعنی پڑھے، اور بڑا آدمی والد ہو یا والدہ ہو، بڑا بھائی ہو جو ذرا سمجھ رکھتا ہو، اس کی وضاحت کرے۔ اس بات کی وضاحت کر کے پھر اپنے اوپر وہ یوں سمجھے سوال یا نشان بنائے کہ ہم اس حدیث کے یا اس تعلیم کے مطابق کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو اور زیادہ اس کے اندر کیا اچھائی کے حساب سے چیننگ لائی جا سکتی ہے، اگر نہیں کر رہے تو اس کے اندر ہمارا بچوں کا نقصان کیا ہو رہا ہے۔ نمبر 2، اس کا فائدہ ایک بڑا اہم یہ ہوتا ہے کہ سارے بچے جب مل کے بیٹھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہوں، دسترخوان پر ہوں، اور اسی طرح رات کی تعلیم کی محفل کے اندر ہوں، یا کسی کے گھر مہمان بن کے جائیں، کہیں بھی ہوں، گیدرنگ جب ہوتی ہے تو سب کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن بچوں کی اس تعلیم کے ماحول میں ذرا تیزی سے بچوں کی نفسیات، بچوں کے حالات معلوم ہونے لگتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بچوں کے ذہن کے مطابق بھی آپ ان کو چند الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ وہ حالات کیسے معلوم ہوتے ہیں؟ کیونکہ بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے ایک دوسرے کی شکایت لگانا۔ میں نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ سارا دن بھی آپ پوچھتے رہیں گے نا تو بچے اپنے خلاف بات کو بڑی مشکل سے ہی نکالتے ہیں، بلکہ ہر بندہ بھی بڑا ہو یا چھوٹا اپنے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی شکایت لگانا۔ اور بڑا آدمی سمجھدار ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کون سی بات حقیقت بن سکتی ہے، کون سی نہیں بن سکتی، کس پہ کتنا ایکشن لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، یا درگزر کرنا چاہیے۔ تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ 4 5 6 بچے جو بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کی شکایت کریں گے تو کافی ساری خامیاں ان کی نظر آ جاتی ہیں۔ یوں سمجھیے ایک آدھے گھنٹے کا جو آپ کا ٹائم ٹیبل بنے گا یا 20 منٹ کا ٹائم ٹیبل، اس کے اندر 5 منٹ 10 منٹ آپ تعلیم کریں گے تو 10 منٹ اس کے لیے کہ ہم بچوں کے یہ جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس پر تھوڑی سی گرفت ہو جائے گی نا بچوں کی، تو بچے جلدی سے ہی اس چیز کے اندر سنبھلنا شروع کر دیتے ہیں، اچھائی کے اندر آگے بڑھنا اور برائی سے رکنا۔ اور پھر یہ ریفرنس بچوں میں چل پڑتا ہے، دیکھو ابو نے رات کو روکا تھا، امی نے رات کو روکا تھا اس چیز سے، پھر یہ کام کر، دوسرے دن شکایتیں اور ہوں گی۔ مثلا آپ نے ایک چیز سے روکا، بچوں تم نے ٹافیاں نہیں کھانی، تم نے ببل نہیں کھانی، تم نے پاپڑ نہیں کھانے، یا فلاں گندی چیزیں نہیں کھانی، تو دوسرے دن اسی کے متعلق جو شکایتیں ہوں گی، جس کی وجہ سے آپ کا بچوں پہ گرفت کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ سامنے گواہ بیٹھا ہوگا۔ تو بچوں کی کوتاہیاں پھر زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی، لیکن یہ ہے اس وقت کہ آپ ناغہ نہ کریں، روزانہ ان کو بلا ناغہ تھوڑا سا ٹائم دیں۔ جب ٹائم دیں گے تو پھر اس کی بہار بھی دیکھیں گے۔ ایک دن تعلیم کرا لی، پھر 2 ہفتے ناغہ، 2 دن تعلیم کرا لی، پھر 3 ہفتے ناغہ، تو یہ اس طریقے سے کوئی رزلٹ اچھا نہیں نکلتا۔ ہاں پھر یہ ہے کہ آپ کو بیانوں کی ضرورت بھی پڑے گی، کسی محفل میں پھر لے جانے کی ضرورت بھی پڑے گی، ایک اچھے استاد صاحب کا انتخاب بھی کرنا پڑے گا، پھر کافی ساری اور چیزیں اس کے اندر معاونت کے طور پہ شامل کرنی پڑیں گی، اور گھر کے ماحول کے اوپر بھی ایک کڑی نظر رکھنی پڑے گی کہ کیا اس کے اندر کوئی مائنس، کوئی منفی کام نہ ہو، منفی گفتگو نہ ہو، ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی نہ ہو، ایک دوسرے کے اوپر باتوں کا اچھالنا نہ ہو، ایک دوسرے کا گلہ شکوہ نہ ہو، بدگمانیاں نہ ہوں، تو پھر کافی ساری چیزیں لانی پڑے گی۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ یہ 15-20 منٹ ذرا سنجیدگی سے بچوں کو دے دیں، چاہے اس کے اندر آپ کھانا بھی ان کے ساتھ کھا لیں، تو نور علانو، یعنی اس سے بھی یوں سمجھے سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ ان چیزوں پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اپنا سوال آپ سے بھی ہوگا کہ میں خود کس پانی کے اندر ہوں،
میں بچوں کو سمجھا رہی ہوں یا بچوں کو سمجھا رہا ہوں، میں ان کو گائیڈ لائن دے رہا ہوں، میں ان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو پھر میرے خود بھی تو کوئی قصور ہے نا، تو اس کو بھی میں سیٹ کروں. تو یہ اچھے طریقے سے انسانیت والے راستے پہ خود بھی انسان چل سکتا ہے اور بچے بھی چل سکتے ہیں.